کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا، بس ایک میرا گدھا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا، بس ہنسی خوشی زندگی گزر جاتی، مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ یہ عرض کر رہے تھے آپ سے، جو ہم بتانا چاہ رہے تھے آپ کو کہ دیکھو ہدف سامنے رکھو، اس کے بعد اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو۔ وہ ہدف ہمارا آخرت ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں خدا کی قسم لا الہ الا اللہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ زندگی بہت سے بھی زیادہ تھوڑی ہے۔ آپ اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں اور آگے قبروں میں ہمارا دور پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں، سینکڑوں سال رہتے ہیں، اس کے بیچ میں جو یہ 50 60 70 سال ہے میرے بھائی، اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ اس کو کیوں اتنا باپ بنا لیا ہے؟ سکسیس، کامیابی، اور ایکچولی یہ اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا۔ جہاں مرضی پہنچ جائے بھائی، تو تھوڑے دنوں میں کہاں آنے والا ہے؟ قبر میں آنے والا۔ تھوڑے دنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کب آئے گا۔ کیوں اتنا باپ بنا لیا اس کو؟ صحت مسلط ہوتی ہے تو صحت مسلط ہو جاتی ہے، دولت مسلط ہوتی ہے تو دولت مسلط ہو جاتی ہے، شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے۔ مشہور ہونے کا شوق، پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے۔ ایسے بھی یوٹیوب پہ آپ پہ لوگ ملیں گے، مشہور ہونے کا بہت شوق ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو جائیں ہم۔ ارے یار مشہور ہو کے کیا ہوگا؟ تھوڑے دن میں مر جاؤ گے۔ جتنا بھی مشہور ہو نا، جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 دن یاد کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تم اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے تو مشہور آدمی کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے، اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیے۔ جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم۔ اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مشہور اگر آپ دنیا میں ہو گئے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ فرعون اتنا مشہور آدمی ہے نا، یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں۔ یہ 3 قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے، سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے۔ میرا خیال ہے دنیا میں 4-5 آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فرعون کو۔ تو کیا ہوا بھائی؟ فرعون کہتا ہوگا یار میں کسی جھونپڑے میں رہتا، کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا، خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا۔ فرعون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا بادشاہ بنا، اور یہ ہوتا ہے ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے۔ میری بچپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا، اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو 4 بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ۔ تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا۔ فرعون سے کوئی جا کے پوچھے تو فرعون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا، بس ایک میرا گدھا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا، بس ہنسی خوشی زندگی گزر جاتی، مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا۔ یہ جو آج چترول لگ رہے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قرآن کہتا ہے آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فرعون کو داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے، چلائیں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، فرعون کے جو ماتحت درباری تھے اور جو اس کی رعایا تھی، وہ لوگ کہیں گے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا، اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں، اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا۔ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے۔ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، اللہ کہے گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا عذاب ملے گا، اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے، مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے۔ مجبوری کے حکام تو یہ ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا، مجبور تھا، ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے، اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے۔
کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراً کافر ہوں, میں اسلام قبول نہیں کر سکتا, مجھے مار دیں گے. بھائی اسلام نے آپشن دیا, چھپ کے مسلمان ہو جاؤ. کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے, دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ, چھپ کے کلمہ پڑھ لو. دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہو گئے, مسلم ہو گئے. کتنا زبردست آپشن دے دیا. تو اللہ کہے گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس, اس وقت تم دل سے کافر تھے. کیوں؟ تمہیں حکومت فرعون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں. تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے. فرعونیوں کے ہاں کامیابی, آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو ظالم تھا, ہم ظالموں کی حمایت تھوڑی کر رہے ہیں. اس کو جو فخر تھا نا فرعون کو, وہ اس پہ نہیں تھا کہ میں ظالم ہوں یا عادل ہوں, فخر اس پہ تھا کہ میں دولت مند ہوں. تو جو چیز کوڈ کرنے کی ہے وہ اس کی دولت, عزت اور شہرت. 3 چیزیں دنیا کا نام ہے, 4 چیزیں, دولت مل جائے, صحت مل جائے, عزت مل جائے, شہرت مل جائے. کوئی 5ویں چیز کی خواہش ہوتی ہے انسان کو؟ وہ 4 شادیوں کی وہ صرف ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں, 2-4 آدمی. ورنہ ہر انسان کی خواہش کیا ہے؟ دولت, عزت, شہرت اور صحت. یہ 4 چیزوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے. اور 4 شادیوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہی کہ جب یہ 4 چیزیں آتی ہیں تو 4000 شادیاں آ جاتی ہیں. پھر وہ 4 نہیں, وہ تو 4 اور نہیں, تو بچوں کا کام ہے. پھر وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں. پھر تو ان کو شوق ہو جاتا ہے کہ روزانہ کوئی نیا چسکا لیں. وہ پھر تو ان کو نکاح ویسے ہی برا لگنے لگتا ہے. ابے وہ تو ٹینشن ہے نا. نہیں آئی بات؟ دیکھو سعودی عرب میں جب پیسہ کم تھا تو 4 کا رواج زیادہ تھا, جب پیسہ زیادہ آیا ہے تو 4 کا رواج کم ہوا ہے, حالانکہ وسائل بڑھ گئے. تو یہ جو 4 کی باتیں میں کرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے, تو وسائل جب ہوں گے نا تو یہ 4 کا رواج اور کم ہوگا, بڑھے گا نہیں, کیونکہ عیاشی بڑھتی ہے. تو میرے بھائی مجھے یہ بات بتاؤ, یہ 4 چیزیں فرعون کے پاس ہول سیل کے حساب سے تھی یا نہیں تھی؟ اور انہی پر فخر کرتا تھا کہ میں ایسا. اور موسیٰ کے پاس صرف صحت تھی, باقی 3 چیزیں نہیں تھی. اور ایوب علیہ السلام کے پاس صحت بھی نہیں تھی, ساری زندگی بیماریوں میں گزری. پیغمبروں کو اللہ اچھی صحت اس لیے دیتے ہیں تاکہ دعوت اور تبلیغ علی وجہ الکمال کر سکیں, اس لیے سارے پیغمبر صحت مند ہوتے ہیں. ایوب علیہ السلام کو ایک عام اصول سے ہٹایا گیا کیونکہ ان کی آزمائش ہی یہ دی گئی, اور اس میں ہمارے لیے عبرت تاکہ کل کوئی بیماریوں میں زندگی گزارتا ہے تو اس میں صبر کرے. کس کی سیرت دیکھ کر؟ ایوب علیہ السلام کی سیرت دیکھ کر. ورنہ پیغمبروں کی صحتیں اللہ بہت اچھی رکھتے ہیں, زبردست رکھتے ہیں. تو آپ کا ہدف جب میرے بھائی آخرت ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. مل جائے بہت اچھی بات ہے, نہیں ملے صبر. آج جتنے ڈپریشن کے مریض, آپ کو اسٹریس کے مریض دنیا میں نظر آئیں گے, سارے ان 4 میں سے کسی ایک چیز کی کمی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوں گے. ہائے یہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے مجھے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میں تو غریب ہوں, ہائے میں تو سے بغیرت ہوں, ہائے میں تو فلانا ہوں, ہائے میں تو یوں. یہ ٹینشن ہوتے ہوتے اس کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے؟ خراب. مسلمان کی خوشی دولت میں نہیں ہے, مسلمان کی خوشی دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے میں. ٹرین میں جا رہے ہیں, چھکا چھک چیزیں آ رہی ہیں نا. ابے بھائی ٹرین کا بچپن کا سفر بڑا مزے کا ہوتا تھا, کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھتے تھے. ہمارے تو بہن بھائیوں میں پھڈے ہوتے تھے, کھڑکی والی جگہ نہیں ملی. جو بیٹھ جاتا تھا اس کو اٹھانے میں کئی گھنٹے لگتے تھے, اس کو گھسیٹتے تھے ہم, اٹھ بھائی میں بیٹھوں گا. تو اس میں کیا ہے, سفر میں انجوائے کرتا ہے نا آدمی. آج یہ آ رہا ہے, پھر وہ دریا آ رہا ہے, پھر ڈگڈم ڈبڈم, وہ جو نہیں پل پہ سے گزرتی اس کا الگ. مٹی کے گھر آ رہے ہیں, گائے بھینسیں دم ہلاتی آ رہی ہیں, پھر شہروں میں داخل. تو یہ بڑا ایک کیا ہوتا ہے, اس سے سفر کو بس اتنا ہی انجوائے کر سکتا ہے آدمی. اس سے زیادہ سفر کو لفٹ کرائیں گے تو ٹینشن بڑھے گی. آپ نے مزید لفٹ کرایا کہ کھڑکی اتنی اچھی, سیٹ اتنی اچھی, تو میں یہیں بیٹھوں گا, کیا یہ مجھ سے چھوٹ جائے گی؟ یہ ٹینشن ہے بھائی, یہ بھی ٹینشن. وہ دیکھو اس والے ڈبے میں, وہ بوگی میں وہ برگر کھا رہا ہے اور ہمیں ابھی تک برگر نہیں ملا. وہ بھائی منزل کا سوچ کے, ہم تو چونکہ نانی کے گھر جاتے تھے نا, کراچی سے ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے سرگودا.
ہمیں خوشی اس کی نہیں ہوتی تھی کہ یہ والی، اس کی بھی ہوتی تھی، اتنی زیادہ نہیں، زیادہ خوشی اس کی ہوتی تھی کہاں پہنچنے والے ہیں، نانی کے گھر، کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. ننیال میں انسان بگڑتا ہے، ددیال میں سنورتا ہے، رپورٹ ہے یہ. ددیال والے تھوڑا سا وکھری ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کی فکر زیادہ کرتے ہیں، اور ننیال میں ممتا زیادہ ہوتی ہے نا، وہ کھلانے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بچپن میں مشہور تھا کہ بچہ ددیال میں سدھرتا ہے، ننیال میں بگڑتا ہے. تو ہم جو ہے سال کے 10 مہینے سدھرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، ابا نے ہمارے 2 مہینے بگڑنے کے لیے، کہ یہ بھی آپشن ہونا چاہیے نا، کھاؤ پیو. تو وہاں جا کے پھر ہم کھاتے پیتے تھے. اور پہلے زمانے میں لوگوں کے دل بڑے تھے، نانی کے ہاں بچے آگے ٹھہر جائیں تو ماموں کو اعتراض، خالاؤں اور ماموں کا اعتراض نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ 2 بچے ہی اچھے، اپنے تیسرا بچہ جو لانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے بھانجے بھتیجوں کو 2 مہینے کے لیے اسٹے کرنے دے گا؟ یہ فیملی پلاننگ والوں نے دل کیا کر دیے ہیں؟ کنجوس بنا دیے، چھوٹے دل. جو تو اپنے تیسرے بچے کو اس لیے نہیں لا رہا کہ خرچہ ہوگا، وہ بھانجے بھتیجے یا کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم کو پالے. یہ سب چیزیں مارکیٹ سے شارٹ، یہ جو اس کی اخلاقی برائیاں ہیں جو سوسائٹی میں آ رہی ہیں. ہم تو 2 مہینے جا کے ایسے رہتے تھے، صبح نہ ایسے ہول سیل کا ناشتہ بنتا تھا. اور یہ جب جون جولائی کی چھٹی، اگر کوئی شادی بیاہ ہو گئی پھر 4 مہینے پہلے جا کے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. لوگوں کی آمدنیں کم تھیں، دل اتنے بڑے بڑے. تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. تو خیر، تو ہمیں منزل کی خوشی ہوتی تھی. تو انسان کی نیچر ہے بھائی منزل کی خوشی. تو آپ کی منزل اگر اچھی ہے، اعمال اچھے ہیں، برائی ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے، تو لائف کو کیا کرو؟ انجوائے. ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اتنے خوش رہتے تھے. دیکھو بڑھاپے میں تو انسان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ اب یار اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اب تو یہ ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے. ہمارے حضرت کا جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی، ہم دیکھتے تھے حضرت کے چہرے پہ خوشی کے آثار کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں. اور اس کی خوشی کی وجہ سے صحت اور اچھی ہوتی چلی جاتی تھی. اس کی وجہ سے صحت کیا ہوتی تھی؟ اور اچھی. ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، بس ان کو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا حضرت کے ساتھ. حضرت کہتے تھے میری عمر ہو گئی ہے 78 سال، میں اگر بیمار ہو جاؤں تو مجھے آرام سے مرنے دو گھر کے اندر، ہسپتالوں میں مجھے لے کر مت جاؤ. اس میں حضرت یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی، حضرت کی اپنا نظریہ تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس نظریے سے متفق ہوں، ڈاکٹر لوگ پریشان ٹینشن میں آ جائیں گے، بولے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت کہتے تھے کہ حضرت ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے. کمال کی بات یہ، اور ایسے سلم اسمارٹ تھے، اتنا اونچا قد تھا، اور ایسا چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے تھے. 78 ایئر میں بھی فٹ فاٹ بالکل، کوئی شوگر نہیں، بلڈ پریشر نہیں. ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے. میں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں ہوں بھائی، ہم بھی ڈاکٹر، ہمارے کل آج فجر میں اتنی اچھی گپ شپ ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. تو میں حضرت کا ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے پہ، ان کا یہ نظریہ تھا کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے تو دور رکھو، تمام بچے بھی ڈاکٹروں کی پہنچ سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، بچہ بیمار ہو تو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جائے کریں، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں. ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. تو حضرت کا یہ تھا ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور. تو حضرت کی وصیت تھی میں جتنا بھی بیمار ہو جاؤں مجھے ہسپتال لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد نے حملہ کیا، زخمی ہو جائے، پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن بیمار ہو جاؤں تو مجھے لے جانے کی اجازت، یہ وصیت. اور حضرت کہتے تھے کہ اتنا سا پلو اگر چکی میں آ گیا نا تو کیا بچ جاؤ گے آپ؟ کہو اتنا سا پلو آیا ہے، وہ اتنا سا اکائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کی قمیض کو کھینچتا ہے، پھر پورا آپ کو آہستہ آہستہ کھینچ کے کیما بنا کے نکال دیتا ہے. فرماتے تھے جو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو پوری زندگی اب وہ ڈاکٹروں کا بولو اب نہیں تھی. وہ کہتے تھے آپ کہے کہ مجھے یوں ہے تو وہ دوا دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ اور تھوڑے دنوں میں شروع، پھر وہ ٹھیک کرنے کے لیے گئے تو وہ ٹھیک ہوگا، پھر کوئی تیسری چیز شروع. تو ایسے ہوتے ہوتے تو وہ اپنی صحت کا ان کی مینٹین ایسی رکھی ہوئی تھی، بیمار ہوتے ہی نہیں تھے. ہو گئے تو ہومیوپیتھک کے کبھی 2-4 ڈراپ لے لیے یا کوئی ہم کی ہلکی پھلکی دوا کھا لی، اس کے علاوہ نہیں. تو خیر، لیکن آپ جائیں، آپ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں، تو کوئی صحیح ڈاکٹر ہو کوئی.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، ہدف کو متعین کرو. ہمارا ہدف دنیا نہیں ہے، ہمارا ہدف آخرت ہے. پھر اللہ کی قسم اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ زندگی کی خوشیاں دے گا. ہمارے حضرت کو جیسے تھا نا، بڑھاپے میں کہتے ہیں بس جانے والے ہیں دنیا سے. تو کسی نے کہا حضرت اتنے بیمار ہو گئے تو مر جائیں گے ہاسپٹل میں. فرمایا تو مر جائیں گے تو 78 میں بھی نہیں مرے تو پھر کب مرے بھائی؟ اب ننیال آ جائے جلدی، کیا خیال ہے؟ کہتے اب، لیکن یہ بڑوں کے سوچنے کی چیز ہے، آپ کے سوچنے کی چیز یہ نہیں. آپ نا اپنے نانا کو جا کے بول دیں کہ نانا اب آپ 80-85 کے ہو گئے، اب ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ بھائی ابھی تو نانا آپ نے دیکھا کیا ہے، 85 کیا ہوتا ہے. بڑوں کے سامنے ان کے ادب کا تقاضا یہ کہ آپ ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں. ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ہمارے نانا سے یہ الفاظ جا کے کہہ دیے. ان کی عمر تھی 90-95 سال ماشاءاللہ. تو ان کو جا کے کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس عمر سے پناہ مانگی گئی ہے. ابے ہم نے کہا ان کے سامنے بتانے کی چیز تھوڑی ہے یہ. پناہ بھی نہیں، اور پناہ بھی اس صورت میں مانگی گئی ہے کہ انسان طویل عرصے بوجھ بنا رہے زندگی کی. وہ تو ماشاءاللہ چلتے پھرتے تراویح پڑھتے تھے مسجد میں جا کے. تو یہ بعض لوگ کہاں کی بات اٹھا کے کدھر فٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں حکم یہی ہے کہ جس کی عمر جتنی زیادہ ہو جائے وہ ہمارے گھر میں اللہ کی اتنی بڑی رحمت. تو ہم تو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. گھر میں بوڑھے کا وجود اللہ کی برکت نازل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کی خدمت، اس کا وجود ہی آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. تو لیکن خود انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار ہے. تو پھر وہ ہم اگلے ہفتے پھر اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. کیا کریں، ہمارا بیان ہے ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے، ٹاپک مکمل ہی نہیں ہوتا. تو اور اس کو چلا دیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مر جائیں گے نا بیان کے دوران. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ کی عمر مکمل ہو گئی، ادھورا ٹاپک لے کے قبر میں گئے آپ. تو یہی زیادہ ہوگا نا. آپ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے مفتی صاحب ٹاپک کو 20 سال میں ختم کریں، 30 سال میں، تو ختم ہی نہیں ہو رہا. تو کوئی بات نہیں یار، اسی ادھورے کو لے کے چلے جانا. جو مین میسج ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بھائی. اصل کیا ہے؟ آخرت. تو کامیابی کا آپ یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دولت دیکھ کے یہ کامیاب اور عزت دیکھ کے کامیاب. اور بھائی اگر یہ عزت آخرت میں کام آئے گی تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں کام آئے گی تو فرعون کہے گا کاش میں چوکیدار ہوتا، کاش میں جھونپڑے میں رہ کے ہنسی خوشی زندگی گزار کے چلا جاتا، کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا، بس اتنا ہی ہوتا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ ہماری بھی کہیں چاہت نہ ہو جائے. آخرت کو فوکس کرو. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.